وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، اللہ پاک نے اپنے کلام اور اسماء الحسنہ و اکابر و اسلاف کے تجربات میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اس سلسلے سے آپ ہمارا چینل روحانی علاج اور مسائلوں کا حل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہم ذات کا مسئلہ۔ ہم ذات کا مسئلہ بہت اہم موضوع ہے، اہم ٹاپک ہے۔ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں جو جن شیطان سے نجات پارٹ 1 اور پارٹ 2 میں ہم نے اس سے نجات کے تعلق سے بات کی تھی، اور اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں جو جن شیطان کے بارے میں پارٹ 1 پارٹ 2 اس میں بھی ہم نے ان تعلق سے بات کی تھی۔ اس ایپیسوڈ میں جو ہم ذات کا مسئلہ کے نام سے ہے، جو ہمارے ساتھ رہتا ہے اور مرتے دم تک رہے گا، اور جو ہم نام ہیں، ہم شکل ہے، ہم راز ہے، تو اس سے بچنے کی اور اس سے محفوظ رہنے کی تدبیر و علاج کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے پچھلے ایپیسوڈ میں جو جن شیطان سے نجات پارٹ 2 میں ایک بات رہ گئی تھی کہ اسماء اصحاب کہف کے تعلق سے ہم نے بات کی تھی۔ تو یہ اصحاب کہف جو ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ نبوت کے زمانے میں یہ اصحاب کہف کا قصہ ہوا تھا، اور ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کے ظلم سے یہ لوگ پہاڑ کے غار میں چھپ گئے تھے، جو جارڈن میں ہے وہ پہاڑ، تو اس پہاڑ میں چھپ گئے تھے، اور ان کی تعداد 7 تھی، اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی ان کا تھا۔ تو یہ بزرگ لوگ 309 سال تک سوتے رہے تھے اللہ کے حکم سے۔ نہ ان کی داڑھی مونچھ بڑھی، نہ ناخن بڑھا، نہ سر کے بال بڑھے، سب جوں کا توں تھا۔ انہیں ایسا لگا کہ جیسے شام کو سویا اور صبح جاگ گیا۔ تو ہمارے بزرگان دین اکابرین، ان بزرگوں کے ناموں میں بڑی برکات ہیں، تو ان کے نام کو جنات، جادو ٹونا، شیاطین، دیو، چڑیل، ان سب کے علاج میں ان کے ناموں کا استعمال کرتے ہیں، تو بہت بابرکت ہے۔ اور یہ ان کے نام گول دائرے میں لکھا جاتا ہے، جو ہم نے بتایا تھا۔ تو یہی بات رہ گئی تھی کہ یہ بزرگ لوگ 309 سال تک سوتے رہے تھے، اور ہمارے اکابرین ان کے ناموں کا ان علاجوں میں استعمال کرتے آئے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے حمزات کے تعلق سے۔ تو ناظرین، ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو حمزات شیطان تھا، وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور صحابی بن گئے تھے جی۔ اور ہمارے جو حمزات ہیں، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو اس تعلق سے یہ ناظرین کہ یہ جب کسی کو بہت تنگ کرے اور پریشان کرے، اور ہمیشہ وسوسوں میں مبتلا رکھے اور بیمار کرے، گرا دے، بے ہوش کر دے، اور شادی بیاہ کے معاملے میں رکاوٹ بنے، اور باہر کے شیطانوں کو ہائر کرے اور پکڑ لے، تنگ کرے، تو ان سب صورتوں میں سب سے پہلے ایک تعویذ بنے گی۔ اور جو تعویذ ہم نے اپنے پچھلے والے ایپیسوڈ میں، جو کہ جن شیطان سے نجات کے پارٹ 1 میں نے دیا تھا، اس میں کہ گلاب و زعفران سے ایک تعویذ بنے گی، تو وہی تعویذ یہاں بھی وہی تعویذ بنے گی، اور وہ مریض کے گلے میں وہ تعویذ پہنائی جائے گی۔ بس اس میں صرف سورہ طٰہٰ کے نقش کا اضافہ ہوگا، سورہ طٰہٰ کے نقش کا اس میں اضافہ ہوگا حمزات کے مسئلے میں۔
اور پھر وہ تعویذ مریض کو پہنا دی جائے گی. اور دوسرے جو ہے وہ جلانے والی تعویذ ہوگی، جس کا بھی نقش ہم آپ دیکھیں گے. تو اس کا بھی ہم نے جن شیطان کے نجات پارٹ 2 اس میں بھی ہم نے دیا تھا، ایک نقشہ بتایا تھا فلیتہ جلانے والا. تو وہ نقشہ یہاں بھی استعمال ہوگا، مگر اس میں بھی یہاں بھی سورہ طٰہٰ کے نقش کا اضافہ ہوگا. 2 تعویذ بنے گی الگ الگ پرچوں میں. ایک تو وہ نقش والی تعویذ ہے جو ہم نے پہلے دیا تھا، ابھی آپ دیکھیں گے. اور دوسرے یہ سورہ طٰہٰ کا نقش والا جو تعویذ ہے وہ الگ دوسرے پرچے میں وہ بنے گی. اور دونوں کو پھر ایک ساتھ الگ الگ فولڈ کر کے پھر دونوں کو ساتھ کر کے روئی میں لپیٹ کر کے اس کو دیے میں چراغ میں جلایا جائے گا. 7 دن تک 7 عدد تعویذ لکھی جائے گی اور تعویذ رات کو جلائی جائے گی اور مریض چراغ کی روشنی میں بیٹھے گا. اور پھر 8ویں دن اس چراغ کو راکھ سمیت کہیں پاک جگہ میں یا قبرستان میں دفن کر دیا جائے گا. اور پھر انشاءاللہ الرحمن اس سے مریض جو ہے اللہ کے فضل سے صحت یاب ہو جائے گا، نجات پائے گا. اور حمزاد کی جو سرکشی ہے، جو اس کا شر ہے، جو اس کا حملہ ہے، جو اس کا تنگ کرنا ہے، جو اس کا پریشان کرنا ہے، جو اس کی طاقت ہے، جو قوت ہے، اور جو وہ باہر سے جو شیطانوں کو ہائر کرتا ہے، انشاءاللہ الرحمن اس کی طاقت قوت قدرتی طور سے دفن ہو جائے گا. جی تو آپ اس کا دونوں نقش کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں ناظرین. دیکھیے یہ سورہ طٰہٰ کا نقش ہے. آپ یہ نقش بنائیں گے اور نیچے میں لکیر بھی کھینچ دیں گے جیسا آپ دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ نقش بنے گا پہننے والے میں بھی، پہننے والے میں جو آپ جو بنائیں گے، جو ہم نے جن شیطان سے نجات کا پارٹ 1 میں جو دیا تھا پہننے والے تعویذ، وہ تعویذ تو پوری بنے گی. اور پھر یہ ساتھ میں الگ سے آپ نیچے اس نقش کو بھی آپ لکھ دیں گے. لکھ کر کے ایک تو پہنائیں گے اور دوسرا الگ سے پھر ایک پرچے میں لکھ کر کے اسے جلانے کے لیے آپ لکھیں. ایک تو یہ لکھیں گے ایک پرچے میں، دوسرا آپ یہ لکھیں گے جو آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا. دیکھیے یہ بنائیں گے، اوپر میں لکھیں گے آپ یا تبور یا تبور یا تبور یا دیوس یا دیوس یا دیوس. ہاں پھر نیچے میں فرعون، حامان، شداد، نمرود، قارون، عاد، یلد، شیطان الرجیم. پھر یہ جو نقش ہے پہلے تو آپ نقش بنا لیں گے، اس کے بعد پھر آپ اوپر کی عبارت کو آپ لکھیں گے. اس کے بعد پھر اس کو الگ پرچے میں لکھا آپ نے، اسے فولڈ کریں گے اور پھر وہ سورہ طٰہٰ کا نقش والا کو بھی فولڈ کریں گے، الگ الگ فولڈ کریں گے. اور فولڈ کرنے کے بعد دونوں کو ایک ساتھ کر کے آپ روئی میں لپیٹ کر کے جیسے ہم نے دکھایا تھا، پھر چراغ میں یہ تعویذ کو جلایا جائے گا 7 دن تک رات میں. تو ناظرین یہ تو بات ہوئی تعویذ پہننے کی اور جلانے کی، حمزاد کے لیے جلانے کی. اب تیسرا یہ پانی اور سرسوں کے تیل میں آپ 1 مرتبہ منزل پڑھیں گے اور 7 مرتبہ سورہ طارق پڑھیں گے اور 1 مرتبہ پوری سورت سورہ طٰہٰ آپ پڑھیں گے. پھر اس پانی پر دم کر دیں گے، تیل پر دم کر دیں گے اور مریض پر بھی دم کریں گے. پڑھتے وقت مریض کو آپ سامنے بٹھا لیں گے، مریض پر بھی دم کریں گے. اب یہ پانی جو ہے صبح شام رات سوتے وقت آپ پلائیں گے. تیل کو رات میں سوتے وقت ناک میں، کان میں، آنکھ میں، ناک میں لگا کے سر میں اور پھر پورے جسم میں ہلکا ہلکا مل لیں گے 40 دن تک. یہ تیسرا عمل ہوا. چوتھا عمل ناظرین خود پڑھنے کا یا کرنے کا ہے، جو ساری زندگی کے لیے ہے. اور یہ عمل ہم سب کے لیے ہے. یہ عمل جو میں بتا رہا ہوں ہم سب کے لیے ہے اور ساری زندگی کے لیے ہے، لائف ٹائم کے لیے ہے. کیونکہ حمزاد تو ہمارے ساتھ بھی ہے اور لائف ٹائم تک رہے گا، تو اس سے بچنے کی تدبیر ہمیں تو اپنانی ہے. تو ناظرین صبح شام پڑھنے والی جو دعا ہوں گی یہ کہ آیت الکرسی 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق ناس 3 مرتبہ. اور یہ دعا ایک دعا ہے جو نبی جی پڑھتے تھے، بہت مشہور دعا ہے، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا اپنے ایپیسوڈ میں. تو یہ 3 دفعہ صبح شام آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس سے حمزاد سے بھی اور تمام شیاطین سے، آفات سے، مصیبتوں سے حفاظت ہوگی. جی اور نبی جی نے اس کی گارنٹی لی ہے، اس کی حفاظت کی. جی اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھ کر کے سینے میں دم کریں گے اور رات کو سوتے وقت اپنے دونوں ہتھیلیوں میں دم کر کے پورے جسم میں پھیر لیں گے. اور یہ عمل پوری زندگی ہم کریں گے اور اپنی فیملی کو بھی ہم سکھائیں گے اور تاکید کریں گے.
جی. پھر گھر سے نکلتے وقت کی دعا، پھر آپ جس منزل جہاں پہنچ رہے ہیں اپنی منزل پہ پہنچ کر وہاں کی دعا، پھر کام دھام کر کے جب واپس اپنے گھر کو ہوں گے تو گھر میں لوٹنے کے وقت کی، گھر میں داخل ہونے وقت کی دعا. اسی طرح سے بیت الخلاء ٹوائلٹ جاتے وقت باہر پڑھنے کی دعا، نہاتے وقت کپڑے جسم سے اتارتے وقت کی دعا، یہ سب کی دعا ہے جو میں ابھی آپ کو اسکرین شاٹ میں انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں دوں گا. آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں گے اور خود بھی اس پر عمل کریں گے اور اپنی فیملی اور بچوں کو بھی اس کی تاکید کریں گے اور پوری زندگی یہ عمل کریں گے. اصل میں ہوتا کیا ہے ناظرین کہ ایک تو دشمن ہمارا ہمزاد ہے جو ہمیشہ ساتھ میں ہے، اور شیاطین بھی ہیں، آفات بھی ہیں، بلیات بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں. ان سب سے بچنے کے لیے جو حفاظتی جو تدابیر ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں، اب دیکھیے صبح کا جو عمل ہے ہمارے سونے میں چلا جاتا ہے، اور شام کا جو عمل ہے، مغرب کے بعد کا جو عمل ہے، تو وہ ہماری غفلت میں یا ٹائم نہیں ہے، بہت بیزی ہیں، ارے بھائی بہت مشکل سے تو مغرب کی نماز پڑھی ہے تو ٹائم نہیں ہے، تو یہ غفلت میں یہ وقت گیا. پھر سوتے وقت جو ہے میٹنگ کرنے میں یا موبائل کے دیکھنے میں وہ وقت چلا گیا. پھر ہم جب گھر سے کہیں باہر جاتے ہیں تو اس وقت ٹاٹا بائی بائی میں ہم بھول جاتے ہیں. پھر ہم جہاں پہنچ رہے ہیں وہاں پہنچتے ہی ہائی ہیلو میں یہ بھی ہم بھول جاتے ہیں. حتیٰ کہ بیت الخلاء اور نہانے کا وقت بھی ہم یہ سب بھول جاتے ہیں دعا پڑھنا. کم سے کم بسم اللہ جو ہے یہ تو ہمیں کہہ لینی چاہیے، اسے بھی ہم بھول جاتے ہیں. تو پھر ناظرین اپنا مسئلہ کیسے حل ہو؟ ہم ہمزاد کو کیسے قابو میں کریں؟ ہمزاد ہمارا کیسے قابو میں رہے گا؟ ہم تو کرتے نہیں. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے ناظرین. ہم ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو اور کم سے کم بسم اللہ کہنے کو تو ہم یہ ضروری سمجھ لینی چاہیے. ہمیں بسم اللہ کہنے کی عادت تو ڈال ہی لینی چاہیے کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں، اور اپنی فیملی بچوں کو بھی تاکید کرنی چاہیے. اور بسم اللہ ایسی ہے اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی کہہ لے کسی حال میں کہہ لے. اللہ پاک ہمیں ان سب کی توفیق دے، آمین. ایک ضروری اور بنیادی بات ہے ناظرین کہ یہ زندگی کی ضرورتوں میں ہے اور بہت اہم مسئلہ ہے. وہ یہ کہ شوہر بیوی، ہسبینڈ وائف یہ بھی بسم اللہ کہہ لیا کریں. اس سے شیاطین سے، ہمزاد کے شر سے حفاظت ہوتی ہے، اور جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی شیاطین کے شر سے محفوظ رہے گا. آپ نے سنا ہوگا کہ جب کوئی بچہ کوئی شریر ہو، بہت زیادہ بدماش ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہ بچہ بنا بسم اللہ کا ہے. تو ناظرین اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور آپ دعاؤں کا اسکرین شاٹ لے لیں. ناظرین یہ دعا ہے، یہ صبح شام جو پڑھنے کی ہے، یہ آیت الکرسی ہے 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ، صبح کو سورہ یاسین شریف 1 مرتبہ، رات کو منزل رقیہ جو ہے وہ 1 مرتبہ، اور صبح اور شام یعنی مغرب بعد 3 مرتبہ یہ دعا بھی. یہ بہت مشہور دعا ہے، اور اسی دعا کی نبی جی نے گارنٹی لی ہے کہ زمین آسمان کی کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. جی اچھا، دعا یہ دیکھ لیجئے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. تو یہ صبح شام پڑھنے کی دعا ہو گئی ناظرین. اور یہ دیکھیے کھانے اور پینے کی دعا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یا صرف آپ بسم اللہ ہی کہہ لیں. اسی طرح سے بیت الخلاء ٹوائلٹ جو ہے جانے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ بسم اللہ کیا شروع کیا ہم نے، اللہ آپ کی پناہ چاہتے ہیں خبیث مرد سے اور خبیث عورت سے. جی اگر یہ دعا نہ پڑھ سکے، یاد نہ ہو، تو پھر یا صرف آپ بسم اللہ کہہ لیں. اسی طرح نہانے سے پہلے، کپڑا اتارنے سے پہلے یہ چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، یہ 1 دفعہ پڑھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین جب آپ گھر سے باہر جائیں تو یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اسے پڑھ کر آپ جائیں.
اور پھر آپ جہاں پہنچ رہے ہیں اپنی منزل میں، وہاں پہنچنے کے بعد اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ 3 مرتبہ یا ایک دفعہ تو پڑھ ہی لیں، آپ صرف پڑھ لیں بس۔ اور دوسرے جب کام دھام سے آپ آفس سے، بازار سے، مارکیٹ سے جب واپس اپنے گھر ہوں گے تو گھر میں جب داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر داخل ہوں اور سلام کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ یا 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اور یہ آخر کی دعا ہے ناظرین، یہ جب شوہر بیوی کی دعا ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کی، وہ اسے ضرور پڑھیں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ یہ دعا اگر آپ کو یاد نہ ہو یا آپ پڑھ نہ سکیں تو بسم اللہ تو ضرور کہہ لیں، بسم اللہ تو ضرور کہہ لیں۔ جی ناظرین، تو ناظرین یہ سب دعائیں تھیں، آپ نے اس کا اسکرین شاٹ لے لیا اور اسے زندگی پر اپنے عمل میں رکھیں۔ یہ بسم اللہ نا بہت بابرکت والی چیز ہے اور ہمارے زندگی کا حصہ ہے اور اس کے بغیر چارہ نہیں۔ جی ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم ان کی تو عادت ڈال لیں، بسم اللہ کہنے کی عادت ڈال لیں اور اپنے بیوی بچوں کو بھی ہم تعلیم دیں۔ جی ناظرین، اللہ پاک ہمیں اس کا ان سب کا توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، میرا اگلا ایپیسوڈ ہے نظر کی کاٹ، نظر کی کاٹ، بہت اہم ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ ہم اس موضوع کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔